بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز تقدیر سے ہے، یہاں تک کہ عاجز ہونا اور ہوشیار ہونا بھی تقدیر میں ہے۔ فرمان حضرت علی، منافقت سے بہتر ہے کہ تم کافر مر جاؤ، کیونکہ جہنم میں کافر کا درجہ منافق سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سب کو چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یہاں یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ بے شک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، 3 کام اللہ کو بہت پسند ہے: ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کو معاف کرنا، اور کسی کے گناہ پر پردہ ڈالنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، محبت کا اصل حقدار تو تمہارا رب ہے، تم بس اپنے رب کے آگے جھکو، وہ کسی اور کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ 2 مخلص دل حضرت علی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کبھی 2 مخلص لوگوں کو جدا نہیں کرتا، جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک منافق ہو۔ اللہ کبھی بھی مخلص کو منافق سے نہیں جوڑتا۔ فرمان حضرت علی علیہ السلام، شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو، ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، ہر انسان کی عزت اور اس سے محبت کرو، کیونکہ ہر انسان میں خدا کی کوئی نہ کوئی صفت موجود ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیوی کی کمزوریاں تلاش کرنے سے منع فرمایا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اقتدار، طاقت اور دولت ملنے پر لوگ بدلتے نہیں ہیں بلکہ بے نقاب ہوتے ہیں۔ بہترین انسان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ تم اللہ تعالیٰ کے بنائے بہترین انسان ہو۔ حضرت علی علیہ السلام کرم اللہ وجہہ، جب کبھی تمہیں اپنے رزق میں کمی نظر آنے لگے تو کچھ مال اللہ کو دے کر اللہ کے ساتھ تجارت کر لیا کرو۔ نامکمل علم فساد پیدا کرتا ہے۔ حضرت علی کرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، 2 اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا: معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ جو لوگ مخلص ہوتے ہیں وہ دعویٰ نہیں کرتے، اور جو اخلاص سے خالی ہو ان کی زبانوں پر دعوے ہوتے ہیں۔ آپ کا بہت بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے آپ کے لیے دعاؤں میں خیر مانگتے ہیں۔ اکیلے ہو اللہ کو یاد کرو، پریشان ہو درود شریف پڑھو، اداس ہو یا حی یا قیوم پڑھو، خوش ہو تو الحمدللہ پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر 1 بار درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ سے پناہ مانگا کرو آزمائش کی مشقت، بدبختی کی پستی، برے خاتمے اور دشمن کے ہنسنے سے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے گھر میں کبھی چراغ نہیں جلایا۔ کسی نے پوچھا کیا وجہ؟ انہوں نے فرمایا، محمد کے ہوتے ہوئے کسی چراغ کی کیا ضرورت؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہمان جب آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے، اور جب جاتا ہے تو میزبان کے گناہ مٹا کر سونے سے قبل یاد رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سونے کے لیے بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اس کی وجہ سے اللہ تم پر ایک نگہبان فرشتہ مقرر کر دے گا، اور شیطان صبح تک تمہارے قریب نہیں آ سکے گا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس بندے نے لا الہ الا اللہ صرف اللہ کی رضامندی کے لیے حاصل کرنے کے لیے کہا، قیامت کے دن اس پر جہنم کی آگ حرام ہوگی۔ سبحان اللہ۔
شب معراج خدا نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، لڑکیوں کے باپوں سے کہہ دیجئے کہ لڑکیوں ہونے سے تنگ دل نہ ہوں، انہیں میں نے ہی پیدا کیا ہے اور میں ہی انہیں رزق دیتا ہوں۔ جب بیٹی ہو تو اپنا دل تنگ نہ کرے۔ اچھا سوچیے اور اچھا بولیے، کیونکہ بدگمانی اور بدزبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ تو اچھا سوچیے اور اچھا بولیے، اخلاق سے پیش آئیے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، جب کسی کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہو تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان کی مٹھاس ختم کرتا ہے۔ انسان رہ سکتا ہے محبت کے بغیر، لوگوں کے بغیر، رشتوں کے بغیر، ہر شے کے بغیر، مگر انسان اللہ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ زمانے کا کام ہے مشکلوں میں ڈالنا اور اللہ کا کام ہے مشکلوں سے نکالنے کے لیے ہزار راستے نکالنا۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام۔ لوگوں کو فائدہ نہ پہنچا سکو تو نقصان بھی نہ دو، خوش نہ کر سکو تو رنجیدہ بھی نہ کرو، تعریف نہ کر سکو تو غیبت بھی نہ کرو۔ کوشش کرو آپ کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بنے۔ تم دنیا میں ہر شخص سے جیت سکتے ہو، مگر اس سے کبھی نہیں جیت سکتے جو تمہارے لیے جان بوجھ کر ہار جائے۔ حضرت علی علیہ السلام۔ کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کرتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، دوستی کا بھرم صرف وہ لوگ رکھ سکتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہو۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جو بہت اچھا لگے اسے بہت کم ملا کرو، جو انتہا سے زیادہ اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو، اور جو دل میں سما جائے اسے صرف یاد کیا کرو، کیونکہ جو آپ کے جتنا قریب ہوتا ہے دنیا اسے اتنا ہی دور کر دیتی ہے۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں کہ وہ جسے توڑے اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا، اور جسے وہ جوڑے اسے سارے توڑنے والے مل کر توڑ نہیں سکتے۔ حضرت علی علیہ السلام۔ جب انسان کی عقل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو مختصر ہو جاتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، ہر شخص کا غم اس کی ہمت کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ کسی کو اتنا ہی غم اور اتنی تکلیف دیتا ہے جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے، اور یہ آزمائش ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ خاموشی ہمیشہ رضامندی یا ناراضگی ہی نہیں ہوتی، کبھی اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ناسمجھوں کے لیے وضاحت کی سکت نہیں رکھتے۔ دوست سے سنبھل کر دوستی کرو، ہو سکتا ہے وہ کسی دن تمہارا دشمن بن جائے، اور دشمن سے سنبھل کر دشمنی کرو، ہو سکتا ہے وہ کل تمہارا دوست بن جائے۔ حضرت علی علیہ السلام۔ فرمان حضرت علی علیہ السلام، زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کتنا خوش ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، لوگ دو طرح کے ہیں، ایک سخی لیکن ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، اور دوسرے مالدار مگر وہ کسی کی حاجت روائی نہیں کرتے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ابن آدم انسان کے پاس سونے کی 2 وادیاں بھی ہو تب بھی یہ تیسری کی خواہش کرے گا، اور ابن آدم کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی کو اس بات کی فکر اور پرواہ نہیں ہوگی کہ اسے مال کہاں سے ملا، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے۔ افسوس ہے وہ زمانہ آ گیا۔ آج اچھی بات یا خاموشی،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے کہ اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے لوگوں کے دلوں کو اپنے جال میں پھانسنے کے لیے عمدہ گفتگو سیکھی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ اس کی فرض عبادت قبول فرمائے گا اور نہ ہی نفل۔ بے پردہ عورت کی شرعی حیثیت، اللہ اس عورت کی نماز قبول نہیں کرتا۔ اللہ اس عورت کی نماز نہیں قبول کرتا جو بے پردہ ہوتی ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسی مسلمان کو ذلیل کرنا۔ جو کسی مسلمان کو ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اس کی عزت کی جاتی ہے تو اللہ اسے ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اسے اللہ کی مدد کی ضرورت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان قابو میں رکھو اور اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا بہترین عبادت ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔